جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہیں اور آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس وقت ایسے حضرات کی موجودگی بھی بہت بڑی غنیمت ہے، اور پھر موجودگی کے بعد اگر کسی جگہ ان کا ورود ہو جائے، تشریف آوری ہو جائے تو یہ پھر سونے پہ سہاگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں نیک اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ طلب کے جذبے سے طلب صادق انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں انشاءاللہ۔ اور یہ پابندی بھی ضروری ہے تصویر کے حوالے سے، کوئی ویڈیو میں کوئی موبائل میں تصویر سے اجتناب کریں۔ بالخصوص ہمارے جو مہمان حضرات ہیں وہ اس کی زیادہ پابندی کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے اللہ والوں کو تکلیف پہنچے۔ ان سے مستفید ہونا چاہیے، نہ ایسے کہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے۔ رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ والوں کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم ہر طرح کے گناہ سے، بالخصوص تصویر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور خاص اس محفل میں تو بہت ہی لازمی ہے کہ ہم اس گناہ سے دور رہے۔ کسی بھی قسم کی تصویر یا ویڈیو ہرگز نہ بنائے۔ اب انشاءاللہ حضرت گفتگو فرمائیں گے، آپ تمام حضرات پوری طرح متوجہ ہو، اور یہ پیچھے حضرات ذرا آگے تشریف لائے تاکہ مجمع میں جوڑ ہو اور حضرت کی گفتگو اچھی طرح سماعت فرما سکے۔ اوپر بچے ہیں، چھوٹے بچے اوپر ہیں، ایک ساتھی اوپر جائے بھائی، چلے گا؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حلال تو واضح حلال، حرام تو واضح حرام۔ جو شبہ والی چیز ہے نا اس کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور ایک اصول ہے المتقی من یتقی الشبہات، اللہ والا وہ ہے جس کو اللہ والا بننا ہے، اللہ والا وہ جو شبہ گناہ سے ہی بچے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں یہ موبائل اور فیس بک اور یوٹیوب یہ نہیں تھے، تو حضرت کا ملفوظ ہے کہ کچھ علماء جواز کا فتویٰ دیں اور کچھ عدم جواز کا فتویٰ دیں، اور دونوں کو واجب اور ضروری نہ بتلائیں، تو دل میں کھٹک پیدا ہوگی، کھٹک والا کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں تصویر کے بارے میں تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ تصویر حلال ہے، یا فیس بک یا یوٹیوب کے لیے بھی نہیں کہا کسی نے، یا فلموں کے لیے یا ارطغرل ڈرامے کے لیے کسی نے بھی نہیں کہا۔ اور ابھی دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ تقریباً 2 سال ہوئے ہیں، اس میں صرف حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے دستخط ہیں، اور حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کے دستخط ہیں۔ اس میں استفتاء میں کسی نے لکھا تھا کہ میں ریاض الجنہ میں تھا اور ایک آدمی آواز بند کر کے فلم دیکھ رہا تھا ریاض الجنہ میں، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ سینگ میں جو چھتریاں ہیں نا اس کے نیچے ایک آدمی ریسلنگ دیکھ رہا تھا، کشتی، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہمارا سطر ہے مردوں کا، دکھلانا اور دیکھنا بھی گناہ ہے، اور اب تو عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں ریسلنگ، آواز بند کر کے ریسلنگ دیکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھا مطاف میں شادی کی فلم دیکھ رہا تھا آواز بند کر کے، یہ استفتاء میں لکھا تھا۔ جواب: مساجد، مدارس، دینی اجتماعات، حرمین شریفین، مقدس مقامات پر تصویر کھینچنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزوں میں لگے ہوئے تھے، تو یہ عذاب کا خطرہ ہے اللہ تعالیٰ کے، اور سوء خاتمہ کا خطرہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد نہ دلایا جائے۔
اس میں تصویر کے بارے میں کوئی مجھے بتا دے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے اس تصویر سے ہوتے ہوئے؟ اس تصویر سے ہوتے ہوئے ہم لوگ ننگی فلموں میں چلے جاتے ہیں، بہن کی تصویر، ماں کی تصویر، کوئی کھنچوائے اس کی مرضی ہے، ہم بیچ میں نہیں بولتے، ہم نہیں کھنچواتے ہیں۔ اور کچھ ہمدرد ہوتے ہیں بیوقوفی کی شکل میں کہ اپنا چینل بناؤ، بات بہت لمبی ہو جائے گی صرف اسی پر کہ کون سی گناہ اس کے اندر نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، جوش میں اسمارٹ فون کو بیچ دو، ہماری ایک غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں اس میں فائدے ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، اور شریعت کا مسئلہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، فائدہ ہے اتنا اور نقصان ہے اتنا۔ اس موبائل کے گناہوں کو اگر میں گناؤں تو ایک کتاب ہے اسمارٹ فون کے نقصانات، اللہ نے لکھوائی ہے، صرف قرآن پاک حدیث پاک سے نقصانات بتاؤں، باقی تو نقصانات ہیں ہی۔ مطالعے کے لیے، تکرار کے لیے، استاد جی کا سبق دھیان سے سننے کے لیے یکسوئی چاہیے۔ اس میں یکسوئی کہاں ہے؟ دماغ میں ویڈیو گیم بھرے میں، جب نے ساری جمعے کی رات جو جاگے ہم، جمعے کے دن دیر سے اٹھے، نماز بھی جمعے کی نہیں پڑھی، پھر ہفتے کی رات نیند کیسے آئے گی؟ تو یکسوئی چاہیے۔ اس میں یکسوئی کہاں ہے؟ دماغ میں ننگی فلمیں بھری ہوئی ہیں، سجدے کے اندر بے حیائی بھری ہوئی ہے، دماغ میں وہی خیالات چلے آ رہے ہیں۔ قرآن پاک موبائل میں ڈالیں گے تو قرآن پاک آئے گا نا، لیکن اندر اگر فلمیں، ابھی اس سے پہلے ایک سفر تھا پشاور کا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں، تو ایک اللہ والے کے خانقاہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا، میرے دوست یہاں کھڑے ہوئے تھے، اب میں باتیں کر رہا ہوں، میرے دوست بھاگے، موبائل چھین لیا، تصویر بنا رہے تھے، ہمارے ساتھی ہیں اوپر بھائی، تصویر بنا رہے تھے وہ صاحب، جلدی موبائل لے لیا تو میری تصویر ڈیلیٹ کر دی انہوں نے۔ جب ڈیلیٹ کریں گے تو اوپر والی چیز نیچے آ جائے گی نا، ننگی فلم بھری ہوئی تھی۔ یہ ہم لوگ عاشق اور دیوانے، شرعی داڑھی اور نماز پڑھے ہوئے، دماغ میں ہر وقت یہی رہے گا، سارے دنیا کی کلب اس کے اندر ہے، آنکھوں کا زنا، بخاری شریف کی حدیث پاک، زنا العین نظر، وہ اس کے اندر ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اسی میں کہ نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، من تبعیض یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہلوایا تاکہ ہمیں شرم اور حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو حکم آ گئے، ایک اللہ نے فرمایا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، علم کی برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ والا میں کیسے بنوں گا؟ اور پھر بحث کرتے ہیں کون سا فتویٰ ہے جس میں فلم کی اور اس کی اجازت، گانے کی اجازت دی گئی ہے، کون سا فتویٰ ہے؟ اور پھر آنکھوں کا زنا کی وجہ سے جو آنکھیں قرآن پاک کے انوارات کو دیکھ رہی ہیں، تفسیر دیکھ رہی ہے، احادیث مبارکہ، یہ ہدایہ وغیرہ سب، تو اس آنکھوں کے انوارات کے اندر بیچ میں زنا کہاں سے ٹپک گیا؟ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بغیر شرعی عذر کے نامحرم سے بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ بڑے بڑے 1.5 گھنٹے کا بیان ہوا ہے اس کے اوپر، اس کے وہ تو ہم اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ ایک جگہ جاتے ہیں 1 گھنٹہ بیان ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، تو 1.5 گھنٹہ بھی کم ہے اس کو سمجھانے کی۔ جس کی قسمت اچھی ہوگی وہ جان لڑا دے گا، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ بیت الخلاء میں ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، چادر اوڑھ کر ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، سیڑھیوں کے نیچے ہم اور اللہ معاف فرمائے مسجد کی چھت بھی ہم نے نہیں چھوڑی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، انہوں نے مجھے حکم دیا، محمد صاحب احمد برکات تم نے، کہ جامعہ اشرف المدارس میں 9 سال تک بیان مجلسیں رہی ہیں مختصر روزانہ، تو طلباء کی دوستی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب حضرت کی نسبت کی وجہ سے اور جہاں جاتے ہیں مدرسے میں ہی بیان ہوتے ہیں، تو اور دوستیاں بڑھ گئی طلباء سے۔ اور یزکیہم اللہ نے فرض فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ نے فرض فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فلاں پا گیا عربی زبان میں جامع لفظ ہے، دونوں جان کی کامیں پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کرایا، نامراد ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ نہیں کرایا۔ اب گناہوں کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ اب جب نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو اللہ فرماتے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ جب نامحرم کو دیکھیں گے پہلے خیالات گندے آئیں گے، دل گندا ہوگا، دماغ گندا ہوگا، پھر ہاتھ سے جوانی برباد کریں گے، پھر لڑکیوں کے چکر میں چلے جائیں گے، پھر ڈر لگے گا کہ حمل سے نہ ہو جائے،
کوئی دیکھ نہ لے، اس کے گھر کیسے جاؤں، اپنے گھر کیسے بلاؤں، ہوٹل پر کیسے لے جاؤں. تو پھر اگلا اسٹیج لڑکوں کا، ان اللہ خبیر بما یصنعون کی ابھی تفسیر بیان ہوئی تھی، 4 تفاسیر ہے اس کی. آخری وہی ہے کہ زنا میں گھس جائے گا آدمی. اب جب دیکھا کہ لڑکی میں تو میرا مسئلہ ہو جائے گا، تو لڑکے، اللہ فرماتے ہیں التی کانت تعمل الخبائث، یہ خبیث کام کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے وقت میں تو موبائل نہیں تھا، حضرت لوط علیہ السلام کے وقت میں تو فیس بک یوٹیوب نہیں تھا، لیکن لڑکوں کے چکر میں چلے گئے. 6 بستیاں لاکھ کی تھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا کہ موت نہیں دینی تھی، عذاب دینی تھی. اور تینوں فرشتے حسین شکلوں میں آئے تھے، حسین شکل میں آئے تھے. حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے، حسین شکل میں آئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اور یہ پیچھے پڑ گئے. حضرت لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہاری اپنی بیٹیوں سے شادیاں کرا دیتا ہوں، یہ کام نہ کرو، یہ میں تو اللہ سے ڈرانے والا ہوں، مجھے تم سے کوئی اجر تھوڑی چاہیے. پھر بھی پاگلوں کی طرح، جانوروں کی طرح لپٹنے لگے. اور مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن تفسیر فرماتے ہیں یہاں سے مراد تفسیر عثمانی میں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام فرمائے میری بیٹیوں سے شادی کر لوں. اس سے 2 مراد ہے، ایک تو اپنے بیوی کے پاس رہوں، اور دوسرا امت کی جو بچی ہیں وہ بیٹیاں ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان سے شادی کرا دیتا ہوں. حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا، اوپر سے کود کر آ گئے. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال هؤلاء ان ضيفي فلا تفزعون قال ان هؤلاء ضيفي تفزعون، اے نالائق کوئی میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو. تو جب مدرسے میں بچے حافظ بن رہے ہیں یا عالم بن رہے ہیں، کس کے مہمان ہیں؟ تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہے، اللہ کا بھی مہمان ہے. وہ گال پکڑنا فتاوی شامیہ میں ہے، الامرد الحسن الذي تر شاربه ولم تنبت لحيته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرجه الى قدم. یہ 9 سال سے 19 سال تک یہ لڑکیوں کے حکم میں ہے. فتاوی شامیہ میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 407، جلد نمبر 6 اس کا صفحہ نمبر مجھے یاد نہیں ہے، کہ ان کو چومنا، گال پکڑنا، گلے لگانا، لیٹنے کی خواہشات کرنا حرام ہے سب. علم کا نور کیسے آئے گا؟ ابھی آپ مثال ہے کیا کسی نے چائے رات کو پی ہے اور پیالی صاف نہیں کی، ابھی بیگم صاحبہ اس میں چائے لائے کہ کیا مصیبت ہے یہ، پیالی صاف کرو. تو دل اللہ کا تجلیات کی جگہ ہے نا، دل میں تو اب مولا نہیں ہے، لیلا ہے. اس کے مولا کے کمس لیلا بوت کوئی گشتن بہرے کو اولا بوت. ارے دوستو، لیلا مولا کے عشق لیلا کے عشق سے کب کم ہونا چاہیے؟ اللہ کے عشق میں تو گیل بن جانا چاہیے، کیسے اشارہ ہوا اور لڑکتی بھی چلی جائے. جوانیاں برباد ہم لوگ کر رہے ہیں راتوں کو. چھٹیوں کے اندر ابھی جو رجب کی چھٹیاں آئیں گی، میرے جو تعلق والے طلباء ہیں میں ان کو پرچہ دیتا ہوں کہ مجھے حل کر کے لانا 1.5-2 مہینے کے بعد. جماعت کی نمازیں پہلی صف آپ نے دورہ کر لیا یا کر رہے ہیں، درس قرآن دیا، درس حدیث دیا، جمعے کی بھی نماز نکل جاتی ہے ہم لوگوں سے جو رات دن اس میں گھسے ہوئے ہیں. ہم گاؤں میں گاؤں والا ہوں، گاؤں والے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا اولاد آئے گا، ہمارا بھانجا آئے گا، دوست آئے گا، ہمیں فضائل اعمال سے تعلیم دے گا، ہمیں مسائل سکھائے گا. اور وہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ تو لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا فلمیں دیکھ رہا ہے دوستوں کے ساتھ. یہ کون سی زندگی ہے یہ بھائی؟ آخر پہ عذاب آ گئے. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. حضرت والا فرماتے تفسیر المعانی میں ہے کہ 6 بستیاں تھی لاکھ کی. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بازو میں اٹھایا، اپنے اوپر تک لے گئے، وہاں سے پٹک دیا وہاں سے. کوئی زندہ بچاؤ گا؟ بتائیے کوئی بچاؤ گا زندہ؟ نہیں. پر پتھروں کی بارش نہیں. بچوں حسین لڑکوں سے امرتوں سے دور ہو جاؤ. اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. اور پتھر تو اب کہاں برسیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن الٹا کام کرنے کی وجہ سے حضرت والا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گٹر کا پانی پیتے ہوئے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے کو لڑکے سے عشق ہو گیا، حرام ہے، اللہ کا عذاب ہے، یہ عشق مجازی عذاب الہی ہے. سمجھاتے تھے مانتا نہیں تھا. جو لوٹے میں وہی نکلے گا، جو تھرماس میں وہی نکلے گا. موت کے وقت اس کو کہا گیا کلمے کے لیے، تو کلمہ کیا پڑھے؟ آخر میں کفر میں موت آئی. رضا کا شاہ لا فوادی میں رحمت الخالق الجلیل. اے لڑکے تیرا خوش ہونا نعوذ باللہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر. ہم نے دیکھیں جن سے بے تکلفی ہوتی ہے نا، براہ راست میں پوچھ لیتا ہوں آپ کے پاس موبائل ہے کتنے کا ہے؟ مہنگا ہے لیکن سستا لیا ہے 25,000 میں. اچھا مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ 1,500 روپے. ٹھیک، پھر آپ وظیفہ کیوں لیتے ہیں؟
یہ خیانت نہیں ہے؟ آپ 25,000 بیچ کے مدرسے میں کیوں نہیں پیسے دیتے؟ جو ہمارا مادر علمی ہے وہ تڑپ رہا ہے، مسائل ہیں وہاں پر، اور ہم لوگ جو ہے وہ وظیفہ بھی لے رہے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی استعمال کر رہے ہیں، جنریٹر بھی چل رہا ہے، سب کچھ تیاری ہے، اور 8 سال کے بعد ایم اے کی ڈگری ملی، بی ایڈ کیا، ایم بی اے کیا، چھوڑو یار مولوی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے جو 18,000 20,000 میں دیں، چھوڑو یہاں کی نوکری کرو. تو بھائی آپ نے یہ سیٹ کیوں خراب کی بھائی؟ جب انما الاعمال بالنیات میں یہ درس میں ہے نا کہ جو دنیا کے لیے پڑھتا ہے اس کو تو ہماری نیت کیا ہے پڑھنے کی؟ اب حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اشرف علی چند گزارشات کرتا ہے، اگر طلباء کرام اس پہ عمل کر لیں تو اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ علماء ربانیین کے فہرست میں ان کا نام آئے گا. جو اشرف علی کے چند گزارشات کر لیں، سب سے پہلے اللہ سے معافی، دوسرا دوستی، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک خود بخود ہو جائے گا. دیکھتے رہا گہرا دوست کون ہے؟ گہرا دوست تو نشہ کرتا ہے، گہرا دوست تو شراب پی رہا ہے، گہرا دوست تو ہمارے اساتذہ، علماء، مدارس اور مساجد اور مدرسوں کی برائیاں کر رہا ہے، گہرا دوست تو ننگی فلموں میں لگا ہوا ہے. خود بخود جراثیم ہمارے اندر آ جائیں گے، خود بخود. جہاں بیٹھے اساتذہ کی غیبت شروع کر دی، جہاں بیٹھے ان کی نقل شروع کر دی. استاد کے پاس کسی میں موٹر سائیکل آ گئی، ارے پتہ نہیں کہاں سے موٹر سائیکل آئی تھی، جب پڑھانے آئے تھے تو موٹر سائیکل تھی نہیں، تو آپ نے دیے کیا؟ آپ نے دیے تو واپس لے لو. حالانکہ ہدیہ دے کر واپس لینے کے بارے میں حدیث پاک کیا ہے؟ جیسے کتے نے قے کی وہ چاٹی ہے. لیکن بتا رہا ہوں کہ ہماری بزم جو ہے نا بھائی، بتا رہا ہوں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ کے بعد بہت ساری باتیں اب تک معلوم ہوتی ہیں. کس طرح مذاق اڑانا، کس طرح اعتراضات کرنا، جس تھالی میں کھا رہا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے. علم کی برکت کہاں سے آئے گی؟ علم کی برکت جو حضرت مجدد فرماتے ہیں، جب میں عرض کروں گا کہ کچھ طلباء کو علم کی برکت ملتی ہے، ان کا پھر پوچھو ہی مت، اور کچھ رٹا لگا کر محنت کر کے وفاق میں نمبر 1 آ گئے لیکن گناہ نہیں چھوڑتے. یہ برکت والا طالب علم نہیں بن سکتا، برکت والا عالم بھی نہیں بن سکتا. اس کا دماغ اسی میں چلتا رہے گا جو دل میں غصہ ہے نا. حسین لڑکیاں، لڑکے، دماغ خراب، سارے موبائل کے اندر، ساری دنیا کی کلبیں اس کے اندر ہے، بے اس میں ہے، اریانی اس میں ہے، فحاشی اس میں ہے، گانا اس کے اندر ہے، ناچ اس کے اندر ہے، گھر سے بھاگنا اس میں ہے، لالچ اس میں ہے، ناشکری اس کے اندر ہے. کیا چیزیں نہیں ہیں بھائی؟ کیا چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں؟ جہاں جس مدرسوں میں سختیاں ہیں نا، دیکھو بھائی حدیث پاک ہے سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا. ہمارے حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہ جہاں تشریف لاتے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اجازت یافتہ ہیں، اللہ خوب ان سے کام لے رہے ہیں. طبیعت ناساز ہے، کل میری رات کو بات ہوئی تھی، ان کے شاگرد میں لیتے رات کو کہ حضرت کے کاموں میں بہت درد ہے اور دعا کر لیں. دعا کی سب نے. فون کیا حضرت سے کہ حضرت صحت کیسی ہے؟ کہ الحمدللہ اللہ کا احسانات ہیں، بہت اچھی صحت ہے. میں نے کہا یار یہ پھر میں نے گڑبڑ کر لی. میں نے کہا حضرت آپ بالکل اچھی ہے. ہاں بالکل اچھی. حضرت ایک آپ کے شاگرد نے یہ بتایا گا، ہنسنے لگے. کہا ٹھیک ہے وہ صحیح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت والا تصویر کے پیچھے کتنا پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، اور ہم ان کی بات سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ہمارے موبائل میں بیوی کی تصویر بھی بھری ہوئی ہے، بیٹی کی تصویر بھی بھری ہوئی ہے. خدا نخواستہ موبائل گم ہو جائے اور کسی بدماش کے ہاتھ میں لگ جائے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چہرہ اس کا ہوگا، دھڑ گندا ہوگا. کتنے اللہ معاف فرمائے، ویڈیو گیم سب فائٹس والے اور فوش، کارٹون سب فائٹ والے اور فوش، فلمیں سب فوش اور فائٹ والی. ہر وقت بس لڑنے کا دل چاہے گا. کیسے اب میں اللہ والا بن سکتا ہوں؟ صرف بیان سے اللہ والا بن جاؤں گا؟ بیان پر عمل اور عمل پر اللہ کی رحمت ہو تو کام بنتا ہے. ماں باپ کے معاملے میں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ پھر میرے شرعی پردے کا کیا معاملہ ہے؟ ادھر بیان کر رہا ہوں، کراچی میں میرے گھر میں شرعی پردہ ہے نہیں ہے تو کوئی حق بند نہیں بنتا بیان کرنے کا. بڑے ایسا بیان جیسے بس میرے جیسا کوئی بھی ہے، نعوذ باللہ کوئی نہیں ہے. اور تکبر الگ ہے. اسی لیے اصلاح فرض ہے، یزکیم فرض ہے. اس لیے اتقوا اللہ فرض ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے جب ڈریں گے تو گناہ کیسے کریں گے؟ اگر 2 آیت مبارکہ اللہ والے دل میں ڈالتے ہیں. نمبر 1 الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ جب دیکھ CCTV سے ہم ڈرتے ہیں اور یہاں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ ساتھ ہے، ہم جوانیاں برباد کرتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واش روم گئے
تو فوراً باہر نکل آئے حمام سے. حضرت خیریت کیا ہوا؟ فرمایا اس وقت قلم سے لکھتے تھے نا لکڑی والے, یہ فرمایا سیاہی لگی ہوئی ہے, یہ سیاہی علماء کی, یہ سیاہی شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہوتی ہے. مفتی فرحان کو آگے بھیجنے لگے. آپ بیٹے ہیں ماشاء اللہ, حضرت کی اجازت کرتا ہے. مدرسے کے ہمارے مدرسے کے محتمم یہ ہے. پہلے محتمم میں تھا تو میرا مزاج تھوڑا ڈھیلا ہے, مطلب میں جلدی اس طرف کر. حضرت نے فرمایا, میرے تیسرے شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دعوت برکات نے فرمایا, مجھے سوتا ہوا محتمم نہیں چاہیے, میں آج مفتی فرحان کو محتمم بنا رہا ہوں. حضرت آپ کا حکم, آپ شیخ ہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں ماشاء اللہ. اب میں جلدی جلدی برکت والی بات بتاتا ہوں. اس کے اندر میں عالم وغیرہ کچھ نہیں ہوں, ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر, لیکن طلباء کے لیے جو نصیحت ہے اس کے بعد دو نصیحتیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. وہ نصیحتیں پہلے طلباء کی بات, کیونکہ حضرت مجدد نے یہی فرمایا. نمبر 1 فرمایا مطالعہ کر لیں, اور معروفات ٹھیک ہے, مجہولات کو استاد جی سے سمجھ لیں. وہ دیکھیں میرے پیارے شیخ, میرے آنکھوں دل کی ٹھنڈک, میرے محسن جن کا غلام, جن کی قدموں کی خاک, حضرت شیخ رب اللہ جب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جس وقت جو بات دل میں آئے نا وہ کر لیا کرو, چاہے ربط ہو یا نہ ہو, زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ. ایک طالب علم بہت ذہین تھا, ابھی آئے گا ادب کے بعد حضرت مجدد کی اس میں آئے گا, اور وہ آگے پڑھتا تھا, ذہین تھا. صبح کو استاد کو کہتا تھا, استاد جی جب پورا ہو گیا, پھر گھنٹہ ہو گیا, آخر میں استاد جی اس کا مطلب کیا ہے؟ استاد فرماتے کہ میرے استاد نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بغیر مطالعے کے نہ پڑھانا, تو میں رات کو مطالعہ کر کے بیٹا صبح کو پڑھا دوں گا. ہدایت کی کتاب ہاتھ میں تھی, تپائی پر پھینکی, آپ کیا پڑھائیں گے, آپ مجھ سے پڑھیں. اکڑ. ابھی کراچی میں 3 راتوں سے عشاء کے بعد تکبر بھی بیان ہو رہا ہے, مختصر 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 مختصر, ایک جگہ اللہ نے جمع کرا دی ہے بہت سی باتیں. یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے استاد نے مجھے امیر اس لیے بنایا کہ میرا بننے کا تھا ہی, شیخ نے اجازت دی, میں اس کے قابل تھا ہی, مجھے پڑھانے کو کہا گیا, بخاری ختم ہونے ہی اگلے سال میں مدرس بن گیا, میں تو تھا ہی. مجھے ممبر اس لیے ملا کہ میں اس کے قابل تھا, مجھے وفاق میں اول نمبر آیا ہوں یا ممتاز آیا ہوں, میں اس قابل ہوں کہ میرے کو یہ, مطلب ہر بات میں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں, فَإِنَّ بَعْضَ الْمُقْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَاءِ وَالسَّالِكِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ هَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ. اللہ فرماتے ہیں ما اصابك من حسنة فمن اللہ, جتنی نیکیاں اللہ کی عطا ہے, وما اصابك من سیئة فمن نفسك, جتنے گناہ میرے نفسی شرارت حرارت غلاظت ہے, کمینہ پن ہے. کیا کریں, شیطان نے ننگی فلم دکھوا دی, شیطان نے یہاں شٹرنگ لگا دی تھی, ایک انگلی پر ایک شیطان بیٹھا تھا اور یہ وہ شیطان کرا رہا تھا. یہ تو اور مصیبت ہے, جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا یہ تو اور مصیبت میں, یہ اللہ سے دور ہوتا جائے گا. نامحرم کو دیکھنے سے بددعا لگتی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, مشکات شریف کی. اے اللہ لعنت فرما, اور لعنت کا مطلب 5 انگلیاں نہیں ہے, بہت عن الرحمہ, اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اللہ لعنت فرما عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. اے اللہ لعنت فرما لڑکوں پر جو ہیرو بنتے ہیں, بڑے بڑے بال اور اسٹائل مٹک مٹک کے چلنا, بدفعلی کی دعوتیں دیتے ہیں. الہی ہاں نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, الہی فرمایا, اس میں لڑکے بھی آ گئے. اس میں ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ زور بالوں پر ہے. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اب جب مدرسہ کھلے گا یا سر منڈایا ہوا ہوگا یا 0 نمبر کی مشین میں نہ گھر جاؤں. اسی طرح ٹخنا چھپانا حرام ہے ہمارے یہاں, ظاہر تو پکا ہو, اور ٹوپی بھی سفید ہو چاہے کوئی بھی ہو. یہ جو نئے نئے ڈیزائن کی ٹوپیاں نکلی ہوئی ہیں, لال رنگ کی ٹوپی, کالے رنگ کی ٹوپی, تو ویسے ہی منع ہے. اپنے سجانے کی فکر میں حضرت حکیم الامت تحفۃ العلماء میں 11 صفحات ہیں لباس کے بارے میں, ٹوپی کے بارے میں, کہ لباس کیسا ہونا چاہیے, کیا صالحین کا لباس کیسا ہونا چاہیے. ٹخنا چھپانا حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, چلنے کی حالت میں, کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے, چاہے وہ احرام ہو, چاہے جبہ ہو, چاہے لنگی ہو, چاہے ٹراؤزر ہو, چاہے شلوار ہو, چاہے پائجامہ ہو, ٹخنا چھپانا حرام ہے. اتنا حصہ آگ میں جلے گا, باقی حصہ جنت میں عیش کرے گا. ایک کانٹا چپ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے. بخاری شریف سنا, اڑا دیا. یہ سمینا و اطانا کہاں ہوا,
یہ تو کفار کی نقل بھی نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، کفار نے کہا تھا سمعنا وعصینا. پہلے شیخ فرماتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ ہر سمعنا قبول نہیں ہے، سمعنا وہ قبول ہے جس کے بعد اطعنا بھی ہو، سمعنا و اطعنا. ابھی میں مولوی صاحب کے کمرے میں بیٹھا تھا تو یہ جو حضرت نے بیان سے پہلے سکھایا نا، اس میں اعظم، آیت الکرسی، اپنی نیت کرنا، طلباء کے قدم، اور جو جتنے علماء، طلباء، صالحین جو بھی ہیں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنا، نیت کرنا. میں سب سے کروڑوں درجے زیادہ حقیر میں ہوں. سمعنا و اطعنا کی نیت تب فائدہ ہوتا ہے. بڑا بہت دنیا کا مشہور مدرسہ ہے، اس میں طالب علم نے بتایا کہ جیسے ہی استاد جاتے ہیں نا تو فوراً موبائل پر گالیاں، غلطی مذاق ہیں جیسے استاد. اور ابھی جو کرکٹ کہیں چل رہی تھی مجھے نہیں معلوم، تو بڑی درس کا ہے، تو آگے بستہ رکھا ہوا ہے، اس میں قرآن پاک، حدیث پاک، تفسیر جو بھی ہے، اس پہ موبائل رکھ کر کرکٹ دیکھ رہے ہیں. اور یار موبائل سے اتنا عشق ہے، کرکٹ سے اتنا عشق ہے، اس کا 1% اللہ سے محبت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی محبت ہو جائے، کام بن گیا. آپ بتائیے، یہ گواہ قدرتی بیٹھے. یہ مولانا نے چلا بھی لگایا رمضان شریف میں، مولانا گواہ ہیں. یہاں سے جب گئے موبائل پہ پابندی لگا دی مولانا نے. بڑا مدرسہ ہے ان کا تختہ بند سوات میں، میرے اجازت یافتہ بھی ہیں. موبائل پہ پابندی لگا دی، کوئی موبائل کی اجازت نہیں ہے. مجھے فون کیا کہ آج دل بہت غمزدہ ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ 5 سال جن پر میں نے محنت کی وہ چھوڑ کر چلے گئے موبائل کی پابندی کی وجہ سے. اب کیونکہ میرے اجازت یافتہ ہیں اور ہماری دوستی بھی ہے. میں نے کہا مولانا کمال ہے، ان کو پڑھنا تھوڑی ہے، ان کو تو موبائل چاہیے. آپ کس سے بات کا غمزدہ آپ ہو رہے ہیں؟ آپ نے جو باغ لگانا تھا لگا لیا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ان کی قسمت خراب ہے. ان کے لیے تو ان کو تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے مدرسے میں موبائل پر پابندی ہے. ہمارے یہاں بھی چھوٹی موبائل، وہ بھی جمع کراؤ، جاتے ہوئے پھر لینا. اور اس بال، مونچھیں، داڑھی اور ٹخنا، ناراض ہوتا ہے ہو جائے، جاتا ہے تو جائے، جس کو جانا ہے چلا جائے، کا مسئلہ نہیں ہے. ایک طالب علم وہ اللہ والا ہو پورے مدرسے کو اور اس کے اندر دعاؤں سے، جسم سے، مال سے جس نے مدد کی، اساتذہ، محتمم صاحب پوروں کو پار کرانے کے لیے کافی ہے. ایک بادشاہ نے مدرسہ کھولا، کچھ عرصے کے بعد انٹیلیجنس والوں نے کہا کہ آپ کے مدرسے کی طلباء کی نیتیں خراب ہیں، آپ بڑے مدرسے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ نے لباس ایک سادہ پہن کر گئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ حافظ بن رہا ہوں. کیوں؟ کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں، تراویح سناؤں گا، سحری ملے گی، افطاری ملے گی، پیسے ملیں گے. ارے بھائی اجرت تو لینا دینا حرام ہے، گناہ ہے بہت بڑا. چھوڑو یار، مولوی کی بات مت کرو. آپ کیا بن رہے ہیں؟ کیوں حافظ کیوں بن رہے ہیں؟ کہ ہار پہنایا جائے گا، میری فوٹوگرافی ہوگی، مجھے ہدیے ملیں گے. بادشاہ کو چکر آ گیا. آپ کیوں کیا بن رہے؟ عالم بنو. کیوں؟ کہ اسٹیج پر سیرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں گا اور اسٹیج سے گر جاؤں گا. لے بھائی، اسٹیج سے گر جاؤں گا. یہ پھر وہ ہمیں ذلیل کر کے 27ویں شب میں ہمیں ذلیل کر کے 2 جوڑے دیں گے، 5000 دیں گے، امام صاحب کو اللہ ذلیل کریں گے. یہ زندگی ہے، یہ واجب وطر کو روک کر اسی چیزوں میں لگے ہوئے ہم لوگ. جناب بادشاہ نے بلایا، کسی کی کیا نیت، خامسہ میں ہے، خامسہ میں بنات کا مدرسہ کھولا ہوا ہے. ایسا ہی ہے مولانا، بنات کا مدرسہ کھولا ہوا ہے اور بغیر پردے کے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ مسئول ہیں وہاں مالاکنڈ ڈویژن میں 400 سے زیادہ مدرسوں کے مسئول ہیں، غمزدہ ہیں، بغیر پردے کے پڑھا رہے ہیں. ایک جگہ اچانک گئے تو پھر یہ بیٹھا ہے نوجوان، یہ بیٹھی ہے ایک ہی لڑکی، پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ کا عذاب خرید رہے ہیں. نہ آپ صلی اللہ سے بددعا لے رہے ہیں. کیسے؟ اللہ والا بننا تو فرض ہے. بادشاہ نے کہا کہ بھائی انٹیلیجنس بلایا کہ کل فجر کے بعد سب کو نکالو، تالا لگا دو. ایک طالب علم جب گئے تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا، تو طالب علم آ کے پھاڑ پھاڑ کے پڑھنے کی فکر کر رہا تھا. آپ کیا بن رہے ہیں؟ عالم بن رہا ہوں. کیوں؟ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آم کے اندر رس کس نے رکھا، ناریل کے اندر پانی کس نے رکھا، سمندر میں اتنا بڑا کھڈا کس نے کیا، پھر پانی کون لایا، 50% نمک کس نے ملایا، پھر اس کو لہریں کس نے بنائی، یہ پھول اور کھاتی بدبو نہیں آ رہی وغیرہ. تو میں نے سوچا ایک ہی راستہ ہے اللہ کی پہچان کا، معرفت کا، وہ ہے عالم بننا. میں اس لیے عالم بن رہا ہوں. انٹیلیجنس سے بلایا کہ مدرسہ بند نہیں کرنا. اس طالب علم کا نام تھا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ. یہ راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرما دیتے ہمارے اکابر امام غزالی رحمۃ اللہ سے اونچے گئے، حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ سے اونچے گئے، لیکن نام الگ ہے، شکل الگ ہے.
یہ نبوت کا راستہ بند ہوا ہے. انعام یافتہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے اور ولایت کا دروازہ صدیقین کی آخری سرحد کی دعوت ہمیں حضرت والا دیتے تھے. اور گمنام مدرسے میں پڑھے تھے انڈیا میں، سرائے پیر کے مدرسے میں. کسی نے کہا آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھیں، جب آپ فارغ ہوں گے تو لکھا ہوگا لیٹر پیڈ اور وزٹنگ کارڈ پر فارغ دارالعلوم دیوبند، آپ کو بہت عزت ملے گی. فرمایا میں عزت کے لیے نہیں پڑھ رہا، رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس مدرسے میں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد کے اجل خلفاء میں، وہ میرے شیخ ہیں. میں پہلے نمبر پر اللہ کی رضا پسند کرتا ہوں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. بعد میں علم ہے. علم بلم باورا کے پاس کم نہیں تھا، کتے کی طرح زبان نکلی تھی. شیطان کے پاس علم کم نہیں تھا، لیکن اس کا کام بنا، اکڑ میں آ گیا. تو میں پہلے نمبر پر اصلاح کی فکر رکھتا ہوں. پھر علم کی برکت تو آنی ہی آنی ہے. پھر تو بھائی جو نیا اگر آبشار یا جو بھی یہاں پر کوئی جھیل ہے، فرض کرے ایک مثال ہے، گلاس الٹا رکھا ہوا ہے، کچھ آئے گا ہی نہیں. اور نیا اگر آپ آبشار سے دور رکھا ہے گلاس، اتنا پانی آ جائے گا مرنے سے ہم بچ جائیں گے. اب جلدی جلدی اس میں سے بہت سی باتیں تو آ گئی حضرت مجدد کی نصیحت میں. پہلا مطالعہ کر لیں. پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، موبائل کے ساتھ علم نافع نہیں مل سکتا، درد بھرا دل نہیں مل سکتا، اشک بھر آنکھیں نہیں مل سکتی. سجدے کے اندر اللہ کے ساتھ حضرت محفوظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے فرمایا، مولوی اشرف علی مجھے جو سجدے میں مزہ آتا ہے نا، تم لوگوں کو اگر آ جائے کپڑے پھاڑ کے جنگل میں چلے جاؤ. قرآن پاک کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں اس وقت. حافظ قرآن تراویح سنائی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آج تو میں نہیں گنتا، 3 دن نہیں گنتا، 3 دن پہلے تک قرآن پاک کو ہاتھ میں نہیں لگایا. ابھی اتنے طلباء کو میں جانتا ہوں حافظ قرآن ہے. بھائی آپ قرآن پاک آپ نے پڑھا اور عالم بننے کے لیے محنت کر رہے ہیں پوری. علم جہاں سے نکلا ہے اور تلاوت پر کیا کیا ثواب ہے، تو قرآن پاک بکا کرنا فرض ہے. لیکن اس میں لگے ہوئے کہ ہمارا ذہن تیز ہے، شعبان میں پڑھ لیں گے، رمضان میں 10 غلطیوں کے ساتھ سنا لیں گے، کون سا مسئلہ ہے نعوذ باللہ. بہرحال فرمایا مطالعہ کر لیں، معروفات کو ٹھیک، مجہولات کو استاد سے صحیح کرا لیں. ایک یہ نصیحت فرمائی. نمبر 2 استاد جی کا سبق دھیان سے سننا. بلکہ نمبر 3 ہوا مطالعہ. ہاں تکرار کے لیے حضرت مجدد نے فرمایا جو حسین لڑکے ہیں نا، ابھی فتاوی شامیہ کا سنا ہے، لڑکیوں کے حکم میں ان کے ساتھ کبھی تکرار نہیں کرنا. پلر کے ساتھ تکرار کر لینا، دیوار کے ساتھ تکرار کر لینا، حسین سے کبھی تکرار نہیں کرنا. پیٹرول اور بارود ساتھ ہیں. استاد جی اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے قبول کیا ہوا ہوتا ہے. استاد جی لڑکا حسین ہے، میں نہیں پڑھ سکتا اس کے ساتھ، مجھے کسی اور گروپ میں آپ شامل کرا دیں. استاد جی کرا دیں گے، ورنہ فرمائیں گے ٹھیک ہے پلر کے ساتھ تکرار کر لو. لیکن یہ تو بارود والی بات ہو جائے گی نا. اب اس کے نقصانات کو میں کیسے گنا سکتا ہوں اس وقت؟ کس طرح اللہ سے دوری ہوتی ہے، کس طرح وہ حسین دل میں آ جاتا ہے، کس طرح اس کے پیچھے چمچا بن کر چلتا ہے، اس میں خرچہ کرتا ہے، کسی اور سے باتیں کر دل میں آگ لگ جائے. وہ شفادہ و شامیہ میں گلے لگانے کا دل کرنا، چومنے کا دل کرنا. اور ایک نوجوان کو حضرت نے فرمایا، پیارے شیخ نے، کہ آپ پڑھنے آئے ہو یا دوستی کے چکر میں آئے ہو، آپ اس لڑکے سے اتنا پیچھے کیوں پڑتے ہو، آپ ہر وقت ساتھ کیوں رہتے ہو؟ حضرت کی یہ نظر ہوتی ہے. مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ معاذ الخلیل کے بادرآباد میں، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت یافتہ 2 طالب علم نے بے ریش نے وضو کیا، ایک داڑھی والا دوسرا بغیر داڑھی والا. یہ تو برداشت ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن دونوں بے ریش نے زور کو وضو کیا. عصر میں بھی ساتھ میں ہیں، مغرب ادھر ہوئے. آپ ہر وقت ساتھ کیوں گھومتے رہتے ہو، ایک دوسرے کا خرچہ کیوں کرتے رہتے ہو؟ تو ہمارے حضرت والا نے اس کو فرمایا، تو کہنے لگا حضرت یہ طالب علم تہجد گزار ہے، بہت نیک ہے، علم میں بھی آگے ہے، اس لیے میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں. حضرت اچھا ایک طالب علم کو میں بتا رہا ہوں، حضرت مجدد اور حضرت کا ایک ہی ملفوظ ہے. حضرت والا حضرت مجدد کا ہی ملفوظ سنایا تو مجھے یاد آیا. ایک طالب علم ہے، بہت موٹا ہے، توند باہر نکلی ہوئی ہے، کالا ہے، چیچک کے داغ ہے، ناک پکوڑے جیسی ہے. میری طرف دیکھنا، ہارن یہاں سے کٹا ہوا ہے، سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے ایسے کر رہا ہے، زبان نکال رہا ہے، ناک بہہ رہی ہے، آنکھوں سے کیچڑ، منہ سے رال ٹپک رہی ہے، ہر 5 منٹ کے بعد بدبودار ہوا بھی کھولتا ہے، اور ہے تہجد گزار، اللہ وہ اللہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں
غیب کا علم اللہ کو ہے، لیکن برسوں سے میں جانتا ہوں یہ بہت ہی نیک ہے طالب علم، اس سے دوستی لڑائے گا؟ جو سچا آدمی کہے گا نہیں، تو پھر اس کے ساتھ دوستی کس لیے؟ یہ دوستیاں ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ بیشتی دیور حصہ نمبر 7 میں دوستی کی شرائط لکھی ہیں، اس کے علاوہ اور شرائط بھی ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بہرحال تو تکرار کا معاملہ ہو گیا، مطالعے کا معاملہ۔ تیسرا، استاد جی کا سبق دھیان سے سننا۔ استاد جی کا سبق دھیان سے سننا۔ دھیان تو کدھر ہے؟ دھیان تو ارطغرل ڈرامے میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ارطغرل یا ارطغرل جو بھی ہے، ارطغرل کا ڈرامہ جس نے دیکھا نہیں وہ جمیا ہی نہیں، وہ جمیا ہی نہیں تو ادھر کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جس نے نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو ادھر کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اور اس کے اندر بے غیرتی نہیں ہے، اس میں اللہ والے اور علماء کو اور مجاہدین کو کس روپ میں دکھایا گیا؟ الحمدللہ میں لعنت بھیجتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آنکھوں کا زنا ہی ہوگا اور کمینے پن کے خیالات آئیں گے۔ ہیرو کے سامنے ہیروئن ہے، وہ مجاہد نعوذ باللہ اس سے حرام محبت کر رہا ہے، تو فلم دیکھنے والا اس لڑکی کی جگہ پر اس لڑکی اپنے کو دیکھے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں، حرام خیالات پکائے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چوریاں آنکھوں کی، سینوں کے راز تو جانتا ہے، سب کو ہے بے نیاز۔ دیکھنے سے ملے گا کچھ نہیں۔ اللہ معاف کر لیا، یہ بہت سے لوگ بکواس کرتے ہیں کہ لیا نہ دیا، دیکھ لیا کیوں چلاتے ہو، بکواس کرتے ہو۔ دیا بھی دیا عبادت کے نور کو، دیا بیان کے نور کو، دیا رمضان کے نور کو، دیا تلاوت کے نور کو، دیا علم کے نور کو، اور لیا آنکھوں کا زنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، آپ صلی اللہ کی نافرمانی، آپ صلی اللہ کی بد دعا لی ہے۔ فتح مکہ کے وقت کیا حالت تھی، کیسے کانپ رہے تھے کفار۔ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کو معاف، جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا وہ معاملہ کرتا ہوں۔ اور بدنظری ایسا معاملہ ہے کہ بد دعا، عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ پہلے وقت میں لوگ مثال دیتے تھے کہ تم ہماری بیٹی کو دیکھ رہے ہو، برقے والی کو شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں بہن بہو بیٹی نہیں ہے کیا؟ آج کل الٹا معاملہ ہو گیا، عورتیں بدنظری کر رہی ہیں، عورتوں کو بولنا پڑ رہا ہے تمہارا باپ بھائی نہیں ہے کیا؟ کیا کرتا؟ دیکھو بے پردہ حسینوں سے تنگ ہوا زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا۔ یہ سب تصویریں سامنے قرآن پاک میں بھی سامنے تصویریں آتی ہیں، یہ چیزیں اللہ معاف فرمائے۔ کتنے اساتذہ نے مجھ سے فرمایا، کتنے کہ پہلے طلبہ سوال پوچھتے تھے زیادہ، تو علم میں برکت ہوتی ہے، کہ آہستہ آہستہ سوال پوچھنے کا سسٹم جو ہے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، کہ دماغ ادھر لگا ہوا ہے۔ خیر، بڑے بڑے بال رکھنا، کیا بال خون نہیں چوستے؟ کیا یہ بال جو ہمارے بزرگوں کے تھے، ہمارے بزرگوں کے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، شیخ الاسلام دامت برکاتہ کے ہیں۔ چٹیا بنانا، بالوں کی خدمت میں تیل، پھر شیمپو، پھر سکھانا کہ جوئیں نہ آ جائے، پھر کنگھے کرنا، اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا۔ وہ سب لکھا ہوا ہے لباس کے احکامات میں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے تحفۃ العلماء میں۔ خیر، اس کے بعد اب آتا ہے استاذ کا ادب۔ اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم مدت فضل رب۔ اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نے بات بتا دی تھی ہدایت کی کتاب کے بارے میں، ہدایت کی کتاب رکھ لی۔ جو دوست عالم بن چکے ہیں یا انہوں نے رابعہ خامسہ کسی اور جگہ پڑھا ہے، نورانی قاعدہ پڑھا ہے، ہمارے استاذ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، جس نے ہمیں ایک حرف سکھایا، وہ ہمارے آقا ان کے غلام۔ ہم نے کبھی قاری صاحب کو میسج کیا، آپ خیریت سے حضرت دعا کیجیے گا، بھلا دیتے اپنے محسن کو، جس نے ہمیں اولا پڑھایا، ثانیہ پڑھایا، اس کو کبھی ہم نے یاد کیا؟ تو پھر دعائیں کیا اثر آئیں گی میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ تو ادب، استاذ کا ادب، آداب معاشرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ادب، بیت الخلاء کا ادب۔ جی ہاں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، نعرے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ فوش تصویریں ہیں۔ ایک مدرسے سے مجھے شکایت آئی کہ بیت الخلاء میں گندی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، کس سے؟ وہ سیاہی جس سے علم لے رہے ہیں، اور حضرت مجدد واش روم سے باہر آ گئے۔ میں پہلے صفائی کروں گا سیاہی کو، پھر اندر جاؤں گا، کیونکہ یہ شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیا جائے گا۔ اندر نعرے لگے ہوئے، جیتے گا بھائی جیتے گا۔ تو میں نے محترم صاحب کو فون کر دیا، کہا جزاک اللہ، فون کیا کہ واقعی تصویریں بنی ہوئی ہیں، میں نے رنگ کرا دیا ہے۔ تیسرے چوتھے دن فون ہے، پھر اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب واش روم میں بھی سی سی ٹی وی لگائیں گے؟ بتائیے باب، ایک واش روم میں لکھا تھا، سامنے لکھا تھا دائیں طرف دیکھیے، اس نے دائیں طرف دیکھا، لکھا تھا بائیں طرف دیکھیے، اس نے بائیں طرف دیکھا، لکھا تھا پیچھے دیکھیے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ مڑا کیسے، پیچھے مڑ کر دیکھا، لکھا تھا اوپر دیکھیے،
اوپر دیکھا تو لکھا ہوا تھا ابھی ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے, باہر نکلنا, اور لوگ نہیں کھڑے رہیں گے. اب آپ بتائیے, آپ اللہ معاف فرمائے کہ کس طرح آپ خود فیصلہ کرنا کہ سیاہی کا کس طرح استعمال کیا. اور جیتے گا بھائی جیتے گا, مٹکے والا جیتے گا, آپ کا کیا واسطہ ہے یار. آپ کو اور ہم شیطان کو ووٹ نہ دیں. حج کیا کعبے کا, گنگا کا اشنان بھی, رحمان بھی راضی, شیطان بھی راضی. شیطان جو ہے وہ کہتا ہے جتنی عبادت کرنا ہے کر لے, ایک کہنا ماننے نہ دینا. تکبر کر لینا حرام, جھاگ کر لینا حرام, فلم دیکھ لینا بد نظر. رحمان کے پاس یہ نہیں ہے. گر گرفتار صفات بدشدی ہم جو دوزخ ہم عذاب سرمدی. اے میرے بھائی 100 میں سے اگر 99 گناہ میں نے چھوڑ دیے ہیں, ایک گناہ بھی اگر مبتلا ہوں میں دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, میری ذات خود دوزخ ہوگی. علم کر حاصل کر رہے ہیں, ٹخنا چھپا ہوا ہے. اور مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے ابو ذر 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ملے گا. نمبر 1, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے. ولا ینظر الیہم, اللہ شفقت سے دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم, تزکیہ نہیں کرا سکتا اپنا. ولہم عذاب علیم, دردناک عذاب دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 لوگ کون؟ نمبر 1, ٹخنا چھپانے والا. نیچے سے لباس آ رہا ہے, موزہ یہاں تک چلے جائے مسئلہ نہیں ہے. اوپر سے جو لباس آ رہا ہے, آپ بتاؤ قرآن پاک ہاتھ میں ہے یا تفسیر ہاتھ میں ہے, ٹخنا چھپا ہوا ہے, حرام کام کر رہے ہیں. ایک حدیث پاک میں لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین, ٹخنا مت چھپاؤ, ٹخنا چھپانے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلی سوکھی ہوئی ہے, مجھے آپ اس کو چھپانے کی اجازت دے دیں, برا لگ رہا ہے. فرمایا, اے صحابی بیماری آسمان کی طرف سے ہے, گناہ تمہاری طرف سے ہوگا, میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. کیا میرا نمونہ تم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج کل لوگ اتنا ہوشیار ہے, جس سے آپ ملاؤ نا کہ یہ طالب علم ہے یہ مولانا ہے, سب سے پہلے ٹخنا دیکھیں گے, داڑھی دیکھیں گے, مونچھیں دیکھیں گے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں. دوسری حدیث پاک ہے بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئی بڑی مونچھ کی وجہ سے. تیسری حدیث پاک ہے جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں, یعنی ہمارا نہیں. اور بڑی مونچھ کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ یہ کنارہ اگر چھپ جائے نا, یہ کنارہ, یہ بڑی مونچھ ہو گئی, ہم میں سے نہیں. علم بھی حاصل کر رہے ہیں, مجھے بھی بڑی رکھی ہوئی, اللہ معاف فرمائے. بیوی جو کنوارے ہیں ان کو بیوی اول نمبر چاہیے یا 0 نمبر چاہیے؟ ہاں جی, اول نمبر چاہیے نا. اولاد, کپڑے, کھانا, صحت اور مجھے چلتا ہے. اور چوتھی حدیث پاک ہے فتاوی مذاہب جدید جلد نمبر 1 صفحہ 175 پر ہے, اے ابو عبداللہ مونچھوں کو پست رکھنا, اس پر قائم رہنا اور جنت میں آ کر مجھ سے ملنا. اور صاحب مذاہب جدید فائدے میں لکھتے ہیں, ایک روایت ہے کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملنا. اور یہ فتویٰ کیا ہے کہ یہ کنارہ چھپ جائے گا, بڑی مونچھ ہو جائے گی, بڑی مونچھ ہو جائے گی. اور مکروہ تحریمی عمدن حرام, ایک سنت سے ثابت نہیں, فتوے میں لکھا ہے خلاف سنت. سب سننے کے باوجود بھی ٹخنا چھپا ہوا ہے. بھائی ابھی جب میں اٹھوں گا, میرے حضرت نے مجھے سکھایا تھا کہ پیٹ کی وجہ سے, سانس لینے کی وجہ سے ازار نیچے ہو جاتا ہے, جب اٹھو تو دونوں ہاتھ سے اوپر کرنا. حالانکہ ہمارا ازار کٹا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے. جب ظاہر صحیح نہیں ہے تو باطن کیسے صحیح ہوگا؟ علم کی برکت کیسے ملے گی؟ جب میں عرض کر رہا ہوں ادب کا معاملہ, بیت الخلاء کا ادب, دارالاقامہ کا ادب. ہماری تپائیاں چھوٹی ہوتی ہیں, لیکن جہاں تپائی بڑی ہے تو قرآن پاک پر تفسیر نہیں, تفسیر پہ حدیث پاک نہیں, حدیث پاک پر کوئی دینی کتاب نہیں, شروحات نہیں, اس پر کوئی دنیاوی کتاب نہیں. اور ان سب پر قلم, ٹوپی, تسبیح, مسواک, موبائل رکھنا سخت منع ہے. مجھے کیوں؟ بخاموش ہو گئے. جیسے جان نماز ہے اس پر کعبہ شریف بنا ہوا ہے, یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, پیر آتے نہیں آتے؟ آتے ہیں. ہم فجر بعد اثر بعد بیٹھتے نہیں بیٹھتے, ہمارا نیچے کا اسم وہاں پر رکھا ہوا ہے. یہ تصویر خانہ کعبہ کی فرض کرو یہاں ہے بغیر جاندار کے, اس کو زمین پر رکھیں گے, آپ اس کو پیر رکھیں گے تو جان نماز. اب کوئی یہ کیوں, آگے کیوں کا کوئی جواب ہی نہیں. حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ ادب کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے. جتنا ادب کرتے جاؤ گے اتنا آگے بڑھتے جاؤ گے. پھر میں بتا رہا ہوں ادب معاشرت میں ماں باپ کا ادب, استاذ کا ادب, کتابوں کا ادب, ادب ہی ادب یہ ہے. اب دوسرے ساتھی کا کتاب لے لی بغیر اجازت کے, یہاں تو مجھے نہیں پتا, دوسری جگہ نسوار لگی ہوئی اٹھا کے پھینک دیا وہاں پر, چھالیاں چوس کر وہ پھینک دیا. کسی کے پیر میں لگی, شوگر کا مریض ہے بیمار ہو گیا. کسی کے بستر پر لیٹ کے تیل لگا ہوا ہے, ادارے کے تکیے برباد ہو رہے ہیں, بستر برباد ہو رہے ہیں, کوئی پرواہی نہیں ہے. ہر سال بیچاروں کو بدلنے پڑتے ہیں, بول بول کے تھک جائیں, مانتی نہیں. اس کے بعد ہے استاذ کا ادب.
جس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، کم سے کم، باقی تو پتہ نہیں کتنا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اجازت یافتہ تھے، پیر و مرید تھے، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے 2 طالب علموں کو ستون سے باندھ دیا، ظالمانہ نہیں، تنبیہ کے طور پر۔ ایک طالب علم چلایا مولانا کیا ہے، اور مدرسے نہیں ہے کیا، کھولو مجھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ گئے اور رسی کھولا، بیٹا مجھے معاف کر، ہاں معاف کر دیا۔ اس طالب علم کے پاس ہے، آپ کو کھول دوں؟ وہ طالب علم روتے ہوئے ہاتھ ایسے جوڑ دیا کہ حضرت ماں باپ کے بعد استاذ کا درجہ ہے، پھر شیخ کا درجہ ہے، آپ میرے استاذ بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، آپ کی مرضی مجھے مار ڈالیں، جو بھی کریں۔ آج استاذ کی سمجھ میں آیا ڈانٹنا، ڈانٹ دیا، باہر نکل کے کیا بس استاذ بنے ہوئے، عقل ہے نہیں، ایسے ہی ڈانٹ دیا، میرا کیا قصور تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ نعوذ باللہ، کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے نافرمانی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ اس مردود نے جملہ ہی ایسا کہہ دیا کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا۔ لیکن اللہ نے تو فرما دیا نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ 40 سال تک روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فرمایا کہ طالب اولاد دعا لینے والا، شاگرد دعا لینے والا، مرید دعا لینے والا، یا بیگم صاحبہ یا پوتا نواسا جو بھی ہے جتنے، جب پکڑ ہو، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا ہیں، بابا کی میراث کوئی چھوڑتا نہیں ہے، کیوں اس وقت استاد کا معاملہ ہے، اس وقت شیخ کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، نہ ماں باپ کا تو ہے۔ بہرحال استاد جی غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، چھٹی۔ جتنا آرگیومنٹس کرتے جائیں گے اتنا غصہ بڑھتا جائے گا، پھر چمچے، ابے یار مجھے استاد بولتے نا، میں تو سنا دیتا، اچھا آئندہ میں بھی سناؤں گا۔ اگر استاد کے جوتے اٹھا لیے نا، مر گیا یہ طالب علم، او ہٹو ہٹو صوفی آ رہا ہے، استاد کے جوتے اٹھا رہا ہے، استاد نمبر زیادہ دیں گے اس لیے۔ اب ایک چریا، استاد تمہیں یونیورسٹی کا پروفیسر لگتا ہے، راشد جو رشوت لے کر پاس کراتا ہے، تجھے استاد جو کالج کا لیکچرر لگتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ، ایسا ہمارا معاملہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے علم کی برکت ملتی نہیں ہے۔ ورنہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی پوری دنیا سے اتنے علماء فارغ ہوتے ہیں، علماء ربانیین کدھر ہیں؟ شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے کتنے ہیں، میں بیچ میں نہیں ملاتا ہوں، شیخ العرب والجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے کتنے، اور گنتے چلے جاؤ آپ۔ فرمایا کہ بھائی ایسے لوگ 2 چیزوں سے بنتے ہیں، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت۔ علم نبوت کتابوں سے لے لیتے ہیں، نور نبوت علماء ربانیین ہیں، اللہ والے ہیں، وہ قلوب العارفین ہیں، جگہ نور برداشت نہیں کر سکتا، سفید نور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو 8 سال کیا، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر 10 سال کا اگر درس نظامی ہو جائے، کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیونکہ اب عاشق اور دیوان ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے طلباء کرام 8 سال کے لیے آپ عالم بنتے ہو، عالم منزل ہوتے ہو، آپ 6 مہینہ والے کے پاس اصلاح کرا لو، بالغ منزل ہو جاؤ گے، فوراً جا کے ممبر میں سنبھالو، ورنہ تو جو ممبر پر کچھ بیان تو کرو گے لیکن اپنے دل میں نہیں اترا ہوا ہوگا۔ جو فرض ہے اصلاح یوزر کی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی درسگاہ کے اندر 45 منٹ کا گھنٹہ ہے، آدھا جو ہے درسی کتابیں پڑھائے، آدھا اصلاح کی بات کریں؟ یہ جو امانت ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ درس نظام میں کیسے پورا ہوگا؟ کتابیں کیسے پوری ہوگی پورے سال میں؟ ہمارا فرض ہے اصلاح کرائیں، جس سے مناسبت ہو اس سے اصلاح کرانی چاہیے، جس کو علماء کرام اور بڑے مفتی صاحبان اور اپنے شیخ، ہمارا فرض ہے اصلاح کرانا۔ زبان کے 20 گناہ کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ اور کتنی دفعہ کتابیں جلدی جلدی پڑھانی پڑتی ہیں تاکہ نصاب پورا ہو جائے، تو اس میں پھر ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم استاد سے پوچھتے بھی نہیں۔ بہرحال اس طالب علم نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ میرے استاد بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، آپ کی مرضی کاٹ ڈالیں مار ڈالیں۔ وہاں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ رسی کھولتے جاتے تھے، اشبار آنکھوں سے فرماتے جاتے تھے، بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ قیامت تک عزت عطا فرمائیں گے۔ اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نام کیا، مر گیا، زندہ ہے، کچھ پتا نہیں۔ اس بچے کو بچہ جانتا تھا، بچہ جانتا ہے، بچہ جانے گا۔ شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب، دونوں بیت تھے،
دونوں خلیفات حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو اصلاح کی ضرورت تھی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب چلہ یا سہ روزہ یا 2 دن جاتا ہوں، واپس آ کے رائے پور کی خانقاہ میں جا کر گند وغیرہ صفا کرواتا ہوں. کیا مطلب حضرت؟ فرمایا بھائی تکبر لگ گیا ہو، جان لگ گئی ہو، بتاؤ ان کو تکبر ہو گیا نعوذ باللہ. اب خانقاہ میں جاتا ہوں میں، جیسے گاڑی ہے بارشوں کے بعد ٹیوننگ کراتے ہیں نا ورک شاپ میں، دل کی ٹیوننگ کی جگہ خانقاہ ہیں، اور لاکھوں اللہ والے ایسے ہیں جن کی خانقاہ نہیں ہے. خانقاہ کوئی ضروری نہیں ہے، اثر ہے یوزر کی. امر بالمعروف ہو گیا، تبلیغی جماعت، جہاد یتلو علیہم آیاتہ، انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے مقاصد ہیں یہ. یتلو علیہم آیاتہ سب کو پتہ ہے مقاصد قرآن پاک کے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سب مقاصد بعثت میں سے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیان کر لیا، داڑھی آ گئی، نماز پڑھتے ہیں، بس دین پورا ہو گیا. دین پورا نہیں ہے، یہ دین پورا ہوتا ہے 100% عمل سے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں. آپ نے جو کتابیں پڑھ رہے ہیں نا، آپ دیکھ لیں انہوں نے کسی اللہ والے کا سر پر سایہ رکھا ہے نہیں رکھا. بیشتی زیور آپ پڑھ رہے ہیں، بیان القرآن آپ پڑھ رہے ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے نہیں تھے؟ فرماتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم تھے، مجدد تھے. فرماتے ہیں نہ میرے پاس علم ہے نہ عمل ہے تو صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں میرے پاس. اور مجھے یاد نہیں ہے میں نے کسی استاد کی بے ادبی کی ہو، مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے جوتا سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہو، مجھے کبھی یاد نہیں ہے کتابیں میں نے الٹے ہاتھ میں پکڑی ہوں بائیں ہاتھ میں. اور ایسے کوئی کتاب ایسے ایسے چلتا تھا نا، حضرت فرماتے تھے کیا کر رہے ہو بھائی، یہ قرآن پاک ہے حدیث پاک ہے، سینے سے لگاؤں. اور بعض لوگ تصویر کو کتاب کو آگے رکھ لیتے ہیں، بعض اللہ معاف فرمائے تصویر کو پیچھے رکھ لیتے ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ادب جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا پیار ملتا ہے. اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم مندت فضل رب. اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں دارالحکامہ نہیں ہے، خامسہ تک ہے، اور تخصص کے 2 ہیں، ان تخصص والوں کے لیے دارالحکامہ ہے، باقی کے لیے نہیں ہے. اب جو مجھ سے رابطے میں ہیں، ہم گھر جاتے ہیں ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، ٹخنا چھپا لیتے ہیں، ٹوپی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. اور یہ ہے لباس فتاوی شامیہ میں، یہ لباس ہے فتاوی شامیہ میں، یہ لباس ہے فتاوی شامیہ. یہ بھی کم ہے تھوڑا، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلی کا بچہ کہاں رکھتے ہو. آج دن بدن ہمارے طلباء کرام میں چست لباس ہوتا جا رہا ہے، قمیص شرٹ کی طرح ہوتی جا رہی ہے. اور جب سجدے میں جاتے ہیں کپڑا اٹھ گیا، سطر نظر آ رہا ہے، جبکہ جو لباس کا طریقہ لکھا اس کی فکر ہی نہیں. اللہ معاف فرمائے. کیا عرض کروں، میں کوئی اپنے مدرسے کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارا مدرسہ اتنا منا تو ہے 100 طلباء کے بنا ہے نا. تو میں بڑوں کی بات بتا رہا ہوں، یہ بڑوں نے یہ نصیحت کی ہے کہ ظاہر بن جائے نا اللہ کے پیارے کا، باطن تو بنتا رہے گا. ابھی یہ فنیشنگ تو ہوئی نہیں ہے مسجد کی، اللہ فنیشنگ کرا دیں. نمازیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، اسٹرکچر تو ہے نا، اسٹرکچر ظاہر ہے، اور فنیشنگ جو ہے وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ نہیں ہے تو لقوہ ہے. ماں باپ کا میں تو حیران ہوتا ہوں جب خط آتا ہے خامسہ میں سادسہ میں ماں باپ سے بدتمیزی. یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ والا بننے کی فکر ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو لکھتے ہیں میں 3 دفعہ دن میں آدمی جوان سے برباد کرتا ہوں، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، یادداشت کمزور ہے، نام محرم کو دیکھنے سے 14 نقصانات ہیں. وہ ابھی 8 منٹ میں سنا دوں گا کیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے درسی کتابیں پوری پڑھ لی ہوں اور اصلاح نہ کرائی ہو، یہ آداب معاشرت میں لکھا ہوا ہے ملفوظ، یہ ایسا ہے جیسے وضو کر لیا نماز نہیں پڑھی. فرمایا ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے درسی کتابیں پڑھی ہوں اور اصلاح نہ کرائی ہو اور اس سے دین کا کام ہوا ہو. دین کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر گلی میں ہو رہا ہے. یہاں مراد ہے تقویٰ، یہاں مراد ہے تڑپتا ہوا دل، یہاں مراد ہے کہ گناہوں کے تصور سے دل لرز جائے. یہ مراد ہے. ایسے کتنے ہیں آپ گن کے بتا دو، آپ کتنے. تو اتنے یہ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے وقت میں اتنے تھوڑی مدرسے تھے. صرف اسلام آباد میں کتنے مدرسے، ہر سال کتنے فارغ ہوتے ہیں. پیسہ نہیں ہے، ماں باپ کو تڑی لگا کر نیا جوڑا پہننا، مہنگی واسکٹ پہننا، 8.5 سال پیسہ لیا، اب بینک کی اٹھال کے اندر دعوت ہو رہی ہے بخاری شریف کی تصویروں کے ساتھ. اللہ معاف فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ دعوت کی تھی کہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم قاری حنیف جالندھری صاحب بار بار نہیں پڑھوا رہے کہ یہ کام اب مت کرو، یہ کام بدعت بنتا جا رہا ہے. یہ کام بنات کے اندر تو اور مصیبت ہے، اور پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، نوٹوں کے ہاتھ تصویر لگی ہوئی ہے وہ پہنائے جا رہے ہیں. ہمارے شہر مدارس میں سختی ہے، وہاں اور جگہ بھی ہے، لیکن صرف ایک بات بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہار تصویر منع ہے. بخاری شریف کا دستار بندی کرائی
یقین کرنا مین روڈ پر گئے، پہلے ہی فوٹوگرافر کھڑے ہوئے اور وہاں پر خاندان والے اتنے اتنے ہار پہنا رہے ہیں. یہ خوشی کا وقت ہے یا ہار کا وقت ہے؟ لیکن کیوں اصلاح نہیں کرائیں؟ اور جو بزم ہوتی ہے نا ہم لوگوں کی، یہ بزم کس چیز کی ہے؟ اللہ معاف، کتنی قیمتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا. اچھا بھائی آج ہم بریانی کھائیں گے، چلو بھائی 200 روپے نکالیں. بھائی میرے پاس 200 روپے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے آپ وہاں بیٹھے ہیں نا. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ والوں کا دسترخوان وسیع. یہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے، ہم نے حدیث مبارکہ یہ ہم نے پڑھی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل بڑا نہیں، فرمایا اور زبردستی پیسے نکلوا رہے ہیں. ایک تھیلا لوں بھائی آج ہمیں دعوت کرنی ہے ایک دوسرے کی، درس کا جتنے ساتھی ہیں استاد جی سے پوچھ کر، جس کو جو فرمایا حضرت نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بند کی ایسے، اور تھیلے میں ہاتھ جو ہے نا کھول کر پھر باہر نکالا. ایسا نہیں کہ حضرت ہنس کے فرماتے تھے ڈالا کچھ نہیں، 500 کا نوٹ نکال لیا ہنسنے کے لیے فرما. تو اب پیسے کتنے جمع ہوئے؟ 400 میں بریانی کہاں آئے گی بھائی ہیں؟ لیکن شاید بسکٹ اور سموسے میں جو مزہ ہوگا نا، واللہ وہ مزہ اس میں نہیں ہوگا جو چھپ کر ہم کھا رہے ہیں اور ہمارا بھائی جو ہے وہ نہیں کھا رہا. یہ نہیں ہوگا اس میں مزہ. آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، تو دور جو ہے نا چارپائی پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے. فرمایا آپ لوگ بیٹھیں میں بھی آتا ہوں. چارپائی سے لگ کر جس نے استاد کا ادب کیا، جس نے ماں باپ کی دعائیں دی، جس نے ایک ہے استاد جی دعا فرما لیں، ایک ہے استاد کا دل سے دعا کا نکلنا. زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اب کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے ابھی، تو جا کے چارپائی سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ سر رکھا اور رونا شروع کیا. روئے جا رہے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے رونے دیا. بعد میں فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ رو رہے ہیں. کہا حضرت جی آپ کیونکہ تحریک کی ریشمی رومال کی اور تحریک آزادی وغیرہ، اس میں منافقوں کو جو کام ہوتا ہے اس میں تفصیل کی ضرورت ہی نہیں. تو وہ حضرت والا ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکہ شریف. تو حضرت آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، آپ میرے استاذ بھی ہیں، میرے مربی بھی آپ ہیں، پھر میں تو یتیم ہو جاؤں گا. ارے بھائی آپ بخاری پڑھا رہے ہو، لوگ آپ سے رجوع کریں گے، کر رہے ہیں، اس میں اصلاح ہو جاتی ہے. حضرت آپ تو نہیں ہوں گے نا. پھر رونا شروع کر دیا. جاؤ شہباز جا کے پڑھاؤ جا کر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ فرماتے میرے دل میں آیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ بھی ہیں، میرے استاذ بھی ہیں، مجھے ان سے کیا محبت ہے. وہاں پہنچ گیا. امی جی کون؟ محمود آیا ہے. کیا کام ہے؟ میرے استاد جی میرے شیخ کے جوتے ہوں گے؟ ہاں ہیں. کب بھیج دیں گے؟ بچہ لے کر آیا. یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں، بہت ساری باتیں حضرت سے ہم نے سنی ہے ادب کے بارے میں. ٹوپی اتار کر جیب میں، جوتے سر پر رکھ لیے کہ اے اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، میرے شیخ اور استاذ میرے مربی ہیں نہیں، ان جوتوں کی برکت سے میرے پاس سایہ رحمت کا رکھیے گا، محروم نہ فرمائیے گا. صرف آداب معاشرت پڑھ لو نا آپ کہ کتنے وہ واقعات اس میں بزرگوں کے ہیں کہ وہ بزرگ بنے کیسے. چھوٹے بچے جو تھے کیسے استاذ کا ادب کیا. جیسے میرے دونوں پوتے ہیں، حافظ ہیں، عالم بن رہے ہیں. اگر وہ اپنے استاذ کا، ان کے بابا ان کے استاذ بھی ہیں، میں ان کا شیخ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو استاذ ان کا اگر انہوں نے ادب نہیں کیا یا غیبت کی، ویسے پوری محبت ہے الحمدللہ، اس معاملے میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، چاہے میری اولاد روحانی ہو چاہے جسمانی ہو، کیونکہ تباہی کا راستہ ہے. استاذ کا دل دکھانا، استاذ تو کچھ نہیں کرے گا، دل تو دکھ جائے گا، آہ نہ جائے گی میری رائے گا، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں. دل دکھ جائے گا، کچھ نہیں ملے گا. ماں باپ کا دل دکھ جائے گا، کچھ نہیں ملے گا. ایسے طالب نے بھی بتایا کہ میں ماں کو دھکا دے کر پڑھنے آیا ہوں، ماں منع کر رہی تھی، اب چاہے آپ مجھے وفاق میں اول آ جائیں. تو برکت والا طالب علم اگر نمبر کم بھی ہوں گے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نمبر کم لیں، میری دعا ہے، آپ کو نصیحت ہے، سب اونچے نمبر لیں، لیکن برکت والا طالب علم وہ ہوگا جو تقویٰ سے رہے گا. آخری جو نصیحت تھی نا، آنکھ بچاؤ، دل بچاؤ، جسم بچاؤ. مولا کو نہ پاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا، یہ میں اللہ نے پہلے ہی بیان کرا دیا. اس وقت یہ آنکھ، دل، جسم کی حفاظت کرنے والا، ادب والا، مطالعہ، تکرار اور استادی کا سبق دھیان سے سننے والا، یہ برکت والا طالب علم ہوگا. اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، وہ تکرار والے کو ڈانٹے گا نہیں، مطالعے والے پہ طنز نہیں کرے گا، کم نمبر والے کا دل نہیں توڑے گا، اکڑ اس کے اندر نہیں آئے گی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا۔ اے اللہ ہر گناہ سے نفرت شدیدہ عطا فرما، خصوصاً موبائل کے گناہ سے یا اللہ نفرت شدیدہ عطا فرما۔ جن کا شرعی عذر ہو انہیں چھوٹا موبائل لینے کی توفیق عطا فرما، وہ موبائل جس میں میموری کارڈ بھی نہ لگتا ہو۔ اے رب کریم ہمارے موبائلوں کو پاک فرما دیں، ہمارے دلوں کو آنکھوں کو پاک فرما دیں، اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اس مسجد کو تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما۔ اے اللہ جی اپنی رحمت سے اس مدرسے سے تمام مدارس علماء ربانین پیدا فرما، ایک ایک عالم بن کر ایک ایک علاقے کے لیے بھاری ہو جائے ایسی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک طرف تو ہم یہود و نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں اتنا ظلم کرتے ہیں، دوسری دفعہ انہی کو خوش کرتے ہیں، اور جتنا گندگی کو استعمال کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے پاس ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا سے لاکھوں ڈالر جمع ہو جاتے ہیں۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے مجھے سب کو آخری سانس تک اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرما، عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو جلد از جلد بنوا دیجیے، مدرسے کو شاندار بنوا دیجیے۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما، علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں طالب علم تھا، طالب علم ہوں، طالب علم رہوں گا۔ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما، اپنے اساتذہ والدین اور بزرگوں کے سامنے مٹ کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کوئی اگر ہمارے استاد کی غیبت کرے تو ہمیں اتنی ہمت دی جو آپ نے دی ہے ایسی ہمت دے ہم ان سے کہہ سکیں خبردار اگر میرے استاد کے لیے کچھ کہا، علماء کے لیے کچھ کہا تو یہ میرے روحانی ماں باپ ہیں، میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، یہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا قرب عطا فرما، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما، مجھ سمیت ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملنا ملانا نہیں ہوگا کیونکہ بہت دیر ہو جائے گی اور یہاں کا جو انتظام ہے پڑھائی کا، تو اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔